کہانی شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ میں ایک شریف بیوی تھی کیونکہ میں نے کبھی اپنے شوہر کے سوا کسی سے بھی کچھ نہیں کیا تھا۔ میری بہت سی دوستوں نے اس چیز کا مزہ لیا تھا لیکن میں نے اس کو ایک امانت سمجھا۔ میری شادی ہوئی، میں کنواری لڑکی کے روپ میں شوہر کو ملی اور میرا شوہر مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ میں بھی دل و جان سے ان کو چاہتی تھی۔ پھر ایسا ہوا میرے شوہر کو بیرون ملک میں ایک اچھی نوکری کی آفر ہوئی جو کہ 3 سال کے لیے تھی۔ انہوں نے اپنے بہتر مستقبل کے لیے ہاں کر دی اور شادی کے 7 مہینوں میں مجھے روتا چھوڑ کر چلے گئے، پھر وہاں سیٹ ہو گئے۔ 4 مہینے تک ان کی نوکری برقرار رہی، پھر اچانک جس جگہ وہ نوکری کرتے تھے وہ فیکٹری بند ہو گئی۔ اس وجہ سے وہ بے روزگار ہو گئے اور پھر مجھے نوکری کرنے کا کہنے لگے۔ میں پڑھی لکھی تھی لیکن کہیں بھی نوکری نہیں کی تھی۔ کچھ عرصے میں نوکری ڈھونڈتی رہی کہ میری بھابھی نے مجھے ان کے کلاس فیلو کی کمپنی میں بھیجا۔ اگلے دن میں نے کمپنی جوائن کر لی۔ بھابھی کے کلاس فیلو فراز بہت اچھے آدمی تھے۔ انہوں نے مجھے سارا کام دکھایا اور جو کام نہیں کر سکتی تھی وہ خود کر دیتے۔ میں انہی کے کیبن میں بیٹھی کام کرتی رہتی تھی لیکن میں کبھی بھی ان کے قریب نہیں گئی تھی، لیکن وہ میرے جسم کو اکثر دیکھتے رہتے تھے۔ میں نے کبھی برا نہیں منایا تھا کیونکہ میں مردوں کی فطرت سمجھتی تھی۔ پھر اچانک ایک دن مجھے ان سے کچھ سمجھنا تھا تو میں نے بولا سر میں اس طرف آ جاؤں یہ سمجھنے کے لیے؟ اس نے کہا ہاں آ جاؤ۔ پھر انہوں نے سارا کام مجھے سمجھایا اور میری خوب مدد کی۔ پھر اچانک میری نظر ان پر پڑی جو کہ باہر نکلا ہوا تھا۔ میں ہنسنے لگی۔ اس نے کہا سونیا کیوں ہنس رہی ہو؟ میں نے کہا آپ کا کچھ نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ نکال کر کام کرنے کی عادت ہے اس لیے میں تم کو اس طرف نہیں بلاتا۔ ان کا بہت بڑا تھا۔ میں اپنی سیٹ پر واپس چلی گئی۔ مجھ کو ان کا بہت پسند آیا تھا اور پھر کام ختم کر کے گھر چلی گئی۔ مجھے انہوں نے ایک الگ ہی نشے سے آشنا کیا تھا۔ رات کو دیر تک مجھے نیند نہیں آئی۔ سرفراز نے میری اندر آگ سی لگا دی تھی۔ مجھ کو شوہر یاد آ رہے تھے جس سے میں کام کر کے خوش ہوتی تھی۔ اگلے دن میں تھک گئی، نیند پوری نہیں ہوئی تھی۔ آفس میں بار بار میرا دل کرتا میں ان کے قریب جاؤں لیکن ہمت نہیں تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ ان کو دیکھنے میں کیا حرج ہے۔ آفس میں اکثر ان کے قریب آ جاتی۔ انہوں نے کبھی مجھے چھونے کی کوشش نہیں کی۔ پھر کچھ دنوں سے میں نے محسوس کیا کہ سرفراز اب کچھ پریشان تھے۔ میں نے 1-2 بار پوچھا تو انہوں نے بولا کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک شام کو دیر تک کام کرتے رہے۔ انہوں نے سارا دن کوئی کام نہیں کیا، مجھ سے رہا نہ گیا۔ اب میں نے پوچھا سر آپ مجھے دوست سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں تمہیں دوست سمجھتا ہوں۔ میں نے کہا سر آپ مجھے بتا سکتے ہیں آپ پریشان کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا میں آپ کو بتا نہیں سکتا کیونکہ آپ کو برا لگے گا۔ میں نے بولا نہیں سر شاید میں آپ کے کام آ سکوں۔ انہوں نے کہا اگر گندی بات ہو تب بھی برا نہیں مانو گی؟ میں بولی نہیں سر۔ اس نے کہا میری ایک دوست جس سے میں محبت کرتا ہوں کئی بار اکیلے میں ایک دوسرے سے مل چکے ہیں، ایک دوسرے کے عقائد کو پورا کر چکے ہیں۔ اب وہ ہمیشہ کے لیے لاہور چلی گئی ہے۔ اب میں کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتا جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ تم کسی لڑکی سے ملا دو، مہربانی ہوگی۔ میں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا، کیوں نہ فراز کے ساتھ میں ہی دوستی کر لوں کیونکہ میرے شوہر تو یہاں پر ہے نہیں۔ اس طرح میں ان کی خواہش پوری کروں گی اور وہ میری یہ خواہش ویسے بھی میں ان کا پہلے دیکھ چکی تھی اور ان سے متاثر ہو چکی تھی۔ فراز کے ساتھ میں ریپ کی دوستی ہو گئی۔ اب وہ مجھے کرتا اور میں ہنسی خوشی جاب کرنے لگی اور اب مجھے کبھی اپنے شوہر کی یاد بھی نہیں آتی تھی۔ ویورز اس طرح کی مزید رومانٹک کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، دوستوں سے شیئر کرتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک اور رومانوی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔